پیارے طلباء و طالبات، اسٹوڈنٹس اور چھاتر چھاترائیں، میں نے درجہ 10th کے لیے درخشاں دوم کا پہلا لیسن، پہلا درس کو تمام سوالات کے حل کے ساتھ پڑھا چکا ہے۔ اب میں حصہ نثر جو افسانے پر مشتمل ہے، پہلا افسانہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ حصہ نثر میں جو پہلا افسانہ ہے وہ سہیل عظیم آبادی کا ایک مشہور افسانہ بھابھی جان پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے میں مختصر افسانہ کے متعلق پڑھانے جا رہا ہوں۔ مختصر معنی شارٹ ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ افسانہ کے معنی ہوتا ہے کہانی۔ مختصر افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثیر ہے۔ افسانے میں ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نفی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف کا نام راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر ایلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس کے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلرام کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر ایلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورنوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارے طلباء و طالبات، میں نے ابھی مختصر افسانے کی تعریف پڑھا دی ہے۔ اب میں سہیل عظیم آبادی کی حیات اور خدمات پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اسی طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانی حال میں ہوئی۔ ایک معلم سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع ہی میں واقع ہے۔ افتاد تباہ کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔
پھر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور سے قیام نے ان کے افسانے کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوں مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ ایک ناول بے جڑ کے پودے ہے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ بھابھی جان سہیل عظیم آبادی کا ایک مشہور افسانہ ہے۔ انہوں نے اس افسانے میں بھابھی جان کی شکل میں ایک ایسی عورت کے کردار کو اجاگر کیا ہے جو سراپا پیار و محبت، حسن اخلاق، ایثار و قربانی کی دیوی تھی۔ ان کی شادی ایک ایسے سیاسی خاندان میں ہوتی ہے جس کا شوہر سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر انہیں جیل جانا پڑتا ہے۔ وہ ایک محنتی اور باہنر خاتون ہے۔ وہ خود 400 روپے ماہانہ ایک کالج میں پڑھاتی ہے اور 50 روپے ماہانہ ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ وہ ایک خود کفیل عورت کی حیثیت سے اپنے گھر کے تمام اخراجات کو اپنی کمائی سے چلاتی ہے۔ اختر نام کا ان کا ایک دیور ان کے گھر اکثر آیا کرتا ہے، وہ ان کی بھی خاطر توجہ کرتی ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی ہے، خود تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے اور پھر وقت پر کالج سے لوٹتی ہے اور بچوں کو تعلیم و تربیت دینے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مخلص اور ہمدردی سے سراپا متحمل عورت ہے۔ شمی نام کی ایک غریب لڑکی کو اپنے اخراجات سے پڑھاتی ہے اور پھر رات کو اپنے دوست و احباب کو خط و کتابت کرتی ہے، جس سے کچھ اوقات نکل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شمی کے بھائی کو بی اے کا فارم فل اپ کا پیسہ نہیں تھا، تو وہ آ کر بھابھی جان سے سوال کرتی ہے، تو بھابھی جان اپنی چھوٹی بیٹی ریحانہ کی سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر شمی کے بھائی کی بی اے کا فارم بھرواتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے۔ گویا کہ
بھابھی جان ایک ایسا افسانہ ہے جو تمام خواتین کی رہنمائی کرتی ہے۔